العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ، پیج جن کے پاس عربی پرنٹ ہے 26 اور آیت تو 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمے سے پہلے اس میں الفینا کو سمجھنا ہے، اور آباءنا اور آباہم اور جب قیل ایک ہوتا ہے قال کہا، قیل کہا گیا، لہم ان سے، اب یہ کون لوگ لہم گزشتہ صفحے میں گزرا ہے، مجرمین آخر میں جو آیات ہیں ان میں مجرمین کا ذکر ہے، جنہوں نے ند یعنی شریک کر رکھے ہیں اللہ کے، وہ مراد ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ پیروی کرو ماں اس چیز کی جسے اللہ نے اتارا، وہ کیا ہے؟ کلام پاک۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ بل، قالو بل یعنی ہٹ جاتے ہیں۔ یوں کہا گیا کہ جس چیز کو اتارا گیا تو کہتے نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو۔ ابھی ہم ترجمہ اس وقت یہی کریں گے الفینا۔ یہ او نہیں ہے، او اگر آئے گا تو نیچے زیر آتا ہے اوی، تعجب، کیا یعنی اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون اور کچھ بھی راہ پر نہ ہو تو گمراہ ہوں، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ رہ روی اور بے رہ روی اختیار ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علوم قرآن تو الفینا ہم نے پایا ہے نا، وجدنا بھی آتا ہے، مطلب ہے کہ یہاں ماں ہے، مطلب ہے کہ جس چیز پر ہم نے پایا، وجدنا بھی ہے ہم نے پایا، اور متعدد بار ہے، وجد یجدو الفا الفیا یہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اسے میں واضح کرنا دیتا ہوں، آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ سب سے پہلے میں سورہ نور میں لے جاتا ہوں، 39 والی آیت ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ مطلب ہے کہ ان کا قصہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کیا ہے؟ سراب بہت مشہور ہے، شعراء استعمال کرتے ہیں۔ تو سراب کی تعریف یہاں ہے، ریتیلی زمین، دھوپ کی شدت، تو وہ کیا نظر آتا ہے؟ خیال ہوتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اچھا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو الفینا کے معنی کیا؟ پانا، کچھ بھی نہیں پاتا۔ مگر اور سنیے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، دیکھا تو اللہ کو پایا، فوفاہ حسابہ، اللہ نے اس کا حساب کر دیا۔ ٹھیک ہے، وجدہ۔ اب فرق کیا؟ ہمیں تو یہ سمجھنا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مشرکین، لیکن اور ایک جگہ لے جاتا ہوں، سورہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے، زلیخا دوڑی، تو کیا ہے؟ الفیا، دو ہے نا، سیدہا زلیخا کے آقا، شوہر، مالک، لدل باب۔ تو کیا ترجمہ کیا گیا وہاں؟ وہ بھاگے، دروازے تک آئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے کسے پایا؟ عزیز مصر۔ تو فرق ہے نا اس میں، کیا فرق ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اکثر علوم قرآنی، جی، تو پہلے اس دونوں کے فرق کو جانے، پھر یہاں آتے ہیں۔ اللہ کو پایا، وجدہ، عزیز مصر کو پایا، الفیا یعنی الفیا، جیسے وجدہ، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، سیگے ہیں یہ۔ ابھی آپ خود غور کریں، اگر یہ صلاحیت سمجھنے کی اللہ تعالیٰ عطا کرے، لیکن محنت کرنے سے عطا ہوتی ہے،
ایک ہے ہوتی ہے مادی. مادی جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ میرے سامنے, ہم مادی ہیں, یہ دکھ رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے غیر مادی. اللہ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے. تو اس نے اللہ کو پایا مگر کہاں ہے؟ اللہ تو مادی نہیں ہے. وہاں استعمال ہوتا ہے وجد. اور عزیز مصر کو پایا تو الفیا. یہ فرق ہوا نا. اب آپ غور کریں, اس کا نام ہے تدبر, تحقیق. اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو. حقیقت میں پایا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں مقبرہ ہے, باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو انہوں نے باپ داداؤں کو دیکھا, وہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ کیا انہیں کچھ عقل نہیں تھی تمہارے باپ داداؤں کے, اور بے راہ تھے, پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اب ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے. مثال بھی دیکھیے اسی طریقے سے سمجھنا ہے اس سے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثِلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دعاء ونداء ہے نا. اچھا ابھی پوری کرتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. تو یہ آیت پوری ہو گئی. یہ ندا ان ہے. اگر ندا ان ہوتا تو ندا, ندا ان ہوتا تو ندا. مگر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے نام کیا. یہاں دو چیزیں ہوئی, مد, مد بھی کیا نا, دیکھو ندا آ مد ہوا نا, اور وقف. تو مد کا نام اور ہے, وقف کا نام اور ہے جی. تو مد کا نام مد عوض. عوض جانتے ہیں ہم, کسی چیز کے بدلے. بھائی مہر مقرر ہوتی ہے تو اس 85 گرام سونا 100 گرام سونا مہر کے عوض نکاح کر دیا. یہ ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اس کے معنی بدلے ہوتے ہیں, مگر وہاں عوض کا لفظ ہے. تو یہ دو زبر والی تنوین کے عوض کیا کر دیا؟ مد ہو گیا. تو تجوید میں اس کا نام کیا؟ مد عوض. گرامر میں وقف آپ کریں گے تو وقف بالابدال, یعنی جب ہم نے وقف کیا تو دو تنوین کو الف میں بدلی کیا. یہ سب اصطلاحات ہیں. تو اب اکثر جو ہے پڑھتے ہیں وہ تو خیر تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے, مگر آپ تو زمانے سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا تو آپ جانتے ہیں, کئی دفعے سمجھا چکا. مگر اب نام دو چیزیں ہیں, وقف بالابدال اور مد عوض. اب لغت دیکھیے, اب سنیے غور سے, ترجمہ سنیے. جنہوں نے کفر کیا, جن سے کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرو جو اتارا گیا ہے اور تمہارے رب کی جانب سے, اور وہ یہ جواب دے رہے ہیں, تو یہ کافر ان کی مثال. اب مثال دی جا رہی ہے تو الذی ایک ہے مفرد. اب ساتھ میں رہیے, کمثل الذی ینعق. نعق چلانا, پکارنا, کچھ بھی معنی کریں, وہ چلاتا ہے, پکارتا ہے. بما کسے؟ لا یسمع سنگل ہے, جو نہیں سنتا. الا دعا مگر چلانا. وہ ندا اور چلانا. یہ کیا مطلب اس کا سمجھنا ہے نا جی. اب یہ کہ تھوڑا سا ہیر پھیر کر لو, چلو بھائی وہ چلاتا ہے, وہ نہیں سنتا ہے مگر پکار, بات یہ کی ہو گئی. پکار اور چلانا اور دعا, تو اس فرق کو سمجھنا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے تو غور کریں گے یعنی کو کسے کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں وہ دیدم ہوتا ہے نا, دیدم جانتے ہیں نا, تو اس کو اس کے بھونکنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی آواز دیدم بولو تو اپنے کیا وہ کتا جی, فارسی میں اس کو دیدم. اس کی آواز کو کچھ اور ہے, عربی میں نبا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ بھونکنا کہتے ہیں نا. اس کو چلانا نہیں بولتے, بھونک رہا ہے, صحیح ہے نا. کوے کو کیا کہتے ہیں؟ کاؤ کاؤ. ہاں, کاؤ کاؤ کر رہا ہے. کبھی بولیں گے چلاتا ہے نہیں, وہ کاؤ کاؤ کر رہا ہے, کائیں کائیں کر رہا ہے. یہ نعاق. نعاق کسے کہیں گے؟ کوے کی طرح کائیں کائیں کر رہا ہے. تو کوے کے لیے استعمال ہوتا ہے نعاق. ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کائیں کائیں. تو وہ بھی تو چلا رہا ہے نا.
تو اس کو نوٹ کر لیں. ابھی بہت کچھ سمجھنا ہے. اب یہ کہ کون ہے, کسے کہہ رہا ہے, وہ چلا رہا ہے کسے؟ ایک ہی ہے جو سنتا نہیں. اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیا سنتا ہے؟ اچھا, لا یسمع پھر الا مطلب ہے کہ سن رہا ہے, سنتا نہیں یعنی حقیقی نہیں سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ تو اسے سمجھنا ہے کیا سن رہا ہے کہ دعا. دعا کسے کہیں گے بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں اسألک العافیہ, یہ ہوئی دعا. دعا ہے نا کسی چیز کو طلب کرنا, مانگنا. جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اس کا نام ہے دعا, اور جب بندے سے مانگتے ہیں تو دعا نہیں. مقبروں والوں سے مانگتے ہیں تو یدعو, لفظ وہی ہے, مانگتے ہیں. ایک ندا, ندا کے معنی کیا؟ آواز دینا. تو وہی بات ہوئی نا, آواز دیتا ہے تو چلاتا ہے نا. تو ندا کے لیے کیا لفظ ہے؟ یا. جب آپ کہیں گے کہ یا اللہ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ آواز دے رہے ہیں, اور دعا آپ مانگ رہے ہیں, دونوں میں فرق ہوا نا. اور نواق وہ تو چلانا کبھی کی طرح. تو اس میں کیا ہے یہ یاد رکھنا, نوا کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھائی کوا بولتا ہے سمجھ میں آتا ہے, کیا بولتا ہے وہ نہیں آتا ہے جی. اچھا ایک اور نوٹ کر لیں, اللہم کیا مطلب ترجمہ؟ اے اللہ. تو یہ یا جو ہے نا اسے حذف کیا گیا اور میم کا اضافہ کر دیا گیا. بولے یا اللہ تھا تو یا اللہ سے کیا ہو گیا؟ اللہم. بہت بڑی بات ہے. یہ ہے حرف ندا. تو ابھی تو سمجھنا ہے وہ کس کو چلا رہا ہے, یہ اصل نقطہ ہے. تو ابھی سنیے, جب آپ کسی سے کہتے ہیں, جیسے یہاں پر ہے چائے کی پیالی دے دو, آپ نے مانگا تو کیا؟ دا. دور ہے او بھائی, یہ ہے ندا. کیونکہ کچھ آپ اس کو توجہ کرنا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی لے لو یا جو بھی. تو یہ فرق ہے ندا میں اور کس میں؟ اور دعا میں. اب ذرا غور سے سنیے, وہ کسے پکار رہا ہے؟ اب کون ہو سکتا ہے یہ؟ چرواہا پکار رہا ہے اپنی بکری کو یا اپنے گھوڑے کو. اب چونکہ یسمو ہے نا مفرد, اس لیے میں ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں. بعضوں نے کیا ہے کیا بکریوں کو, جانوروں کو, چوپاؤں کو کیا ہے. وہ بھی کچھ غلط نہیں ہے چونکہ آگے فہم لایا کلون ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے. لیکن ہم تو گرامر سے ترجمہ کریں گے, اس سے بھی ہم غلط نہیں قرار دیتے چونکہ آگے ہے نا فہم لایا کلون جی. تو گھوڑے کو پکار رہا ہے, بکری کو پکار رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے بکری کو؟ اے چل. وہ سمجھتی ہے؟ کچھ نہیں سمجھتی, لیکن وہ متوجہ ہوتی ہے. چرواہا جب پکارتا ہے جو جس آواز سے, وہ کچھ بھی اس کے نام رکھتا ہے, سفید بکری, کالی بکری, وہ پکارتا ہے. مگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتا بکرا اور بکری کی یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن پھر اشارہ, پھر آگے جاتا ہے ہٹ, تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ اندھیرا ہو رہا ہے کہ چلو واپس. مگر اس کی پکار کو کچھ نہیں سمجھتا. ہاں جی, ریوڑ. ہاں ریوڑ. لیکن ہم ابھی تھرو ترجمہ کر رہے ہیں ایک یسمو, لیکن وہ صحیح ہے, ریوڑ صحیح ہے, ریوڑ بھی صحیح ہے. تو مطلب ہے کہ ریوڑ کو پکارتا ہے, لیکن وہ یا گھوڑی کو پکارتا ہے, گھوڑے کو پکارتا ہے, گائے کو, ایک کا بھی ترجمہ کریں, سب کا کریں, دونوں صحیح ہے نا. آواز دیتا ہے, کیا کچھ بھی نہیں. ہاں تو یہ مثال کس کی؟ کمثل الذی. اب بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کی مثال چوپائیوں جیسی. ہوا نا, صحیح ہوا نا. یعنی معنی وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے. دیکھیے اپنی طرف سے معنی پیدا کرنا جس کا جو غلط ہوں, یہ تو گناہ کا کام ہوا. تو ریوڑ کا ترجمہ بھی صحیح ہے, چرواہا اپنی بکریوں کو پکارتا ہے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہ کبھی آپ غور کریں گے نا تو شروع کریں ایک سے. اچھا اب دیکھو, گونگا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے. اب بکریاں بھی یہی پوزیشن ان کی جنہیں دعوت دی جا رہی ہے. فہم لا یعقلون, کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. تو ہمیشہ ہم مثال دی جاتی ہے کس کی؟ ایک کی. اب یہاں سوچ سکتے ہیں نا کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا, یہاں ایسا کیوں؟ تو بہرحال یہ دوسری آیت کا مفہوم, دونوں آیتوں کے مفہوم کو میں نے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فس چلنا, تو کھول کر بیان کریں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, کھاؤ
پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یا بندگی، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آیت تو ہو گئی، بہت آسان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ آئیے رائٹ سائڈ میں آیت نمبر 168، ہو بہو یہی سنیے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دیکھیں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں 168 آیت ملا، کیا ہے؟ حلالا طیبا، یہاں حلال نہیں ہے، ہاں وہ طیبہ اور طیبہ تو مفرد اور جمع، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ طیبہ سنگل اور طیبات جمع۔ اب وہ طیبہ گرامر سے آیا، حلالن طیبہ، ورنہ حلال سے حلالن اعراب ہے اس کا۔ تو یہ نہ دیکھیں یہاں حلال ہے، یہاں صرف طیبہ ہے۔ دوسرا فرق 168 میں یا ایھا الناس، دیکھیں یا ایھا الناس، ہاں یہ ہے فرق۔ اب پہنچے تو اس طرح سمجھنا ہے قرآن پاک۔ لوگوں میں ہم بھی آئے، ایمان والے بھی آئے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے حلال کیا حرام کیا ہے جی، اس لیے جو حلال ہے اور اس میں جو پاکیزہ ہے، مطلب ہے کہ بکرا سامنے ہے وہ تو حلال ہے مگر تمہارا نہیں ہے تو پاکیزہ ہوا نہیں ہوا۔ کئی تشریح ہو سکتی ہے کہ حلال ہے مگر وہ سڑ چکا ہے، آپ کی ملکیت ہے، یہ تشریح تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، مگر یہاں ہمیشہ مومنین تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ غیر حلال کھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا؟ طیبات، پاکیزہ۔ تو یہ فرق ہوا۔ اب سنیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ اللہ، دیکھیے تم پر حرام کیا گیا المیتہ، مردہ جانور، والدم خون، لہو، لحم الخنزیر، سور کا گوشت، بالکل واضح ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اہل ہے 168 میں جائیے، حلال ہے نا، تو یہ اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، وما اہل ہم کہتے ہیں چشمش ہا یا ابراہیم کی ہا، ابو ہریرہ کی ہا، حلوے کی ہا نہیں ہے، تو کیا معنی ہوئے اس کے، یہ سمجھنا ہے آج۔ اب ایک لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں جو ذبح اللہ کے سوا کیا گیا ہو، نہیں، اچھا میں کیوں توجہ دیتا ہوں آپ کو، یہ ابھی تو ہم یہاں پر ہے نا بقرہ میں، پھر انعام میں آئیں گے، سورہ انعام میں نہیں، پہلے مائدہ میں آئیں گے، پہلے مائدہ ہے پھر انعام ہے، تو مائدہ میں 3 نمبر آیت، وما اہل لغیر اللہ بھی 2 ہوا، پھر آپ انعام میں جائیں 144 وما اہل لغیر اللہ بھی، پھر سورہ النحل میں جائیے 115 نمبر آیت وما اہل، 4 دفعے، تو اس کا کیا مطلب؟ اچھا سورہ مائدہ میں پوری تفصیل ہے کیا کیا جانور حرام ہے، اور انعام میں بھی ہے کم، نحل میں بھی ہے، اور یہاں بھی تو بہت مختصر ہے۔ تو سنیے، اصل میں آپ جانتے ہیں تحلیل ہمارے یہاں تو بہت مشہور ہے، آنکھ بند کر کے بتائے گا تحلیل کے کیا معنی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا نام اس کے؟ تحلیل کے، بھائی جیسے تکبیر اللہ اکبر ہے نا، اور کیا تحمید سبحان اللہ، یہ اور بات ہے کہ تکبیر تحریمہ اضافہ کر دیا، چونکہ یہ پہلی کیا تکبیر تحریمہ، باقی تکبیر کیونکہ ہم نے جو کہا اب بات نہیں کر سکتے، تو تحلیل کے معنی کیا؟ لا الہ الا کہنا نہیں، لا الہ الا پکارنا، تو ہمارے عام طور پر لوگ پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھو
کچھ لوگ پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا, تو سامنے والا کہتا ہے محمد رسول اللہ, تحلیل, تو آواز دیتے ہیں, پکارتے ہیں. تو اس میں بھی پکارنا شامل ہے, دل میں تھوڑی کہنا ہے لا الہ, من میں نہیں کہنا, یہ تو ایسی چیز ہے کہ بالکل حق ہے, تو نکالتے ہیں زبان سے آپ. تو پکارنا, اب کیا پکارنا؟ کسی اور کا نام پکارنا. دیکھو لغیر اللہ, اب واضح ہو گیا, کسی غیر کا, اور کا, یعنی اللہ کے علاوہ. اللہ کا نام پکارو, بسم اللہ اللہ اکبر, ہے نا, یہ تو اللہ کا نام پکارا. ابھی کسی اور کا, لیکن یقین مانیے جو بھی مزاروں پر ذبح کرتے ہیں کہ کسی اور کا نام نہیں پکارتے. ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جیلانی کا نام نہیں پکارتا ہے, وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے. کٹر سے کٹر شرک میں ملوث, درگاہ پر مخدوم, وہ وہاں درگاہ ہو یا حاجی ملنگ ہو, جو بکرے ذبح کرتے ہیں نا, وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو پھر اس کا مطلب کیا؟ یہ اس لیے کہ اس کا مطلب سمجھیں. تو اب میں بتاتا ہوں. آپ نے 10 بکرے خریدے, ویسے تو ہم لوگ تو نہیں کرتے, لیکن مثال دینا ہے نا. تو آپ نے کہا یار یہ بکرا ہے نا, ابھی عرس آنے والا ہے, جیلانی کا عرس, اس کا نام ہے پکارنا. ابھی آپ نے پکارا کہ نہیں؟ یہ ہے. ہاں یہی, ہاں یہی جی, ہاں ہاں جی, مگر تحلیل میں پکارنا آتا ہے, یعنی کیا؟ دوسرے کے نام پر رکھنا. نیت تو دل میں رہتی ہے نا, وہ وہاں اعلان ہوتا ہے کہ یہ اس کے نام کا, اور نیت بھی نیت کرتے ہیں, لیکن سبوں کو معلوم ہونا چاہے نا کہ یہ جتنے بکرے ہیں اس میں ایک خاص ہے, اس کی خدمت اچھی طرح کرنا ہے. بہت فرق ہے بھائی, یہ بابا کے پاس جانے والا ہے نا, انہیں ان کے قول کے مطابق یہ ہے. تو اب اس کا یہ جو ہم نے سمجھا ہے, چونکہ میں فارسی ترجمہ کرتا ہوں, جو دوسروں کے نامزد کیا گیا, یہ سب میں نے اس کی تفصیل کی. تو اب اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ دوسرے کے نام پر رکھا گیا. چاہے بسم اللہ کہہ کے ذبح کرو, سب جانور بسم اللہ کہہ کے ذبح کرتے ہیں. تو واضح ہوا, 4 جگہ بیان کیا گیا ہے جی. ہاں سب, ہاں پھول بنانے کے لیے, ہاں جی, پھول درگاہ پر رکھتے ہیں نا, وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ وہ ہاں وہ سب چیزیں آ گئی ہیں, وہ پکارا گیا نا, صحیح. وہاں پھول درگاہ پر, یا ٹھیک ہے چادروں کے حد تک وہ تو نکال سکتے ہیں, اس کو غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں جی. مگر ساری چیزیں آتی ہیں, وہ نیاز بھی بنتی ہیں, وہ بھی اسی میں ہے. بھائی یہ نیاز کائے کی نیاز بولو تو عرس ہے, پکارا گیا کہ نہیں پکارا گیا؟ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ نیاز کھا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ذبح نہیں کیا گیا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ہاں اچھا ہوا آپ نے پوچھا, یہاں لکھا ہوا ہے ذبح کیا گیا. تو نیاز پکاری جاتی کہ نہیں؟ محرم کا رونٹ, محرم کے ملیدے, ہاں کھیر کنڈے, ہاں بس اب واضح ہو گیا. تو مطلب ہے کہ سمجھا سکے, لوگوں کو مطمئن کرا سکیں. یہ ہماری کلاس ہے اور فری ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, تو لکھ لیے. اچھا اب یہ فرق میں آج نہیں بتاؤں گا, پھر وہ زیادہ ہو جائے گا نا. تو وہ جب وہاں پہنچیں گے نا, ابھی اتنا تو سمجھ گئے نا, چونکہ اس میں وہ دقیق پنا ہے. یعنی جیسے کہ آپ یہاں پڑھیں گے وما اہل بہ لغیر اللہ, جو میں نے حوالے دیے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ بعد میں ہے, لیکن وہ اس وقت کے لیے. آج پھر اتنا تو سمجھو, پھر آئندہ. اچھا تو یہ آیتیں نوٹ کر لیے. فمن اضطر غیر باغ, اب باغ بغاوت, عاد دین کی جو حدیں اس کو کراس کرنے والا, تو اردو میں ہم کہتے ہیں تجاوز کرنے والا. اب وہ تجاوز بھی گاڑا لفظ ہے نا, مطلب دین کی جو حدیں اس کو پار کرنے والا. تو یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ جو لاچار ہو جائے, فمن اضطر کیا مطلب؟ جو لاچار ہو جائے. بہت سارے معنی کیے ہیں, جو جس کی کیفیت اضطراری ہو, تو اضطراری بھی تو عربی لفظ ہے نا, تو لاچار ہو گئے. مطلب کیا کہ انسان بھوکا ہے جنگ کے میدان میں, لیکن جنگ کے میدان میں نہیں, ہمیشہ لوگ بارش میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے یہاں پل پر پانی چڑھ جاتا ہے تو بیچارے پڑے رہتے ہیں 2 دن 3 دن. وہ تو ہمارے یہاں ندی کیا جگ بڑی ہے نا جی, ایسا ہوا ہے. لاچار ہوئے, کھانا ساتھ میں تھا, بچوں کا کھا گئے, اب لاچار. اب وہ تو پانی اترے گا تو گاڑی آئے گی نا, نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے. تو ایسی حالت میں سامنے اگر جانور مردہ پڑا ہے, نکالو کھاؤ. دیکھیے یہ ہے اس کا مطلب. مگر کتنا؟ اس کا مقصد بغاوت کرنا نہیں ہے, اپنی جان بچانے کے لیے کھانا ہے. اور
حدوں کو کراس نہیں کرنا ہے جان بچانے کے لیے. فلا اثم علیہ. دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ ہے ان اللہ غفور الرحیم. ہم بار بار کہتے ہیں جہاں غفور جہاں رحیم آتا ہے تو وہ کسی مناسبت سے آتا ہے. اب آپ نے یہ کام کیا، حالانکہ بڑی کوفت ہوتی ہے کھانے کے لیے، لیکن ایک جان بچانا ہے نا تو وہ کھا لیتے ہیں. اب یہ جو تم نے کام کیا جس کی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے لیکن آپ نے کھایا، اللہ تعالیٰ آپ کا عذر دیکھ کر اسے معاف کر دیں کیونکہ وہ کیا ہے غفور الرحیم ہے. تو یہ ہر صفات کا اس سے کچھ تعلق ہوتا ہے. ابھی اور سنیے گا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. اب دیکھیے ہم اللہ پر رک گئے چونکہ خبر آگے ہے قیامت کے دن، اس لیے ہم نے یہ ادا کیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھیں نا کیسے ہم نے یہ ادا کیا ہے. اب مزید وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے مقابلے میں یا اس کے عوض تھوڑا سا مول، ثمناً قلیلا، یہ ایسے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں پیٹ میں نار. اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کا تذکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب. اب کئی چیزیں سمجھنا ہے اس میں. پہلی تو یہ سمجھنا ہے کہ کیا چھپاتے ہیں. چھپایا تو یہاں بات وہ نہیں ہو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھپایا، یہاں حلال حرام کا چل رہا ہے. تورات میں بھی جس طریقے سے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے 4 جگہ میں نے بتلائی نا، کہیں مختصر کہیں مجمل کہیں مفصل. تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، چھپا دیا. وہ اپنی منمانی کرتے تھے، حلال وہ کرتے تھے حرام وہ کرتے تھے. اور وہ بھی لے لیں جو بھی انہوں نے چھپایا کتاب سے. اب وہ چھپانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا سا مول کا، کہ چھپانے کا مول نہیں خریدتے تھے نا، مطلب وہ چھپاتے تھے تو ان کی دکان چل رہی تھی. اگر انہوں نے نہیں چھپایا تو دکان بند. بھائی وہ اگر کہہ دیتے علماء کہ یہ آخری رسول ہے، یہ برحق ہے، اسی کا فالو کرو، تو دکان بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بس یہ مقصد ہے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. جو لوگ بزید ہیں اپنے مذہب پر یا اپنے باطل دین پر، وہ یہی ہے کہ دکانداری بند ہو جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے نہیں پیش آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز لے لی بھائی کلو، وہ گن رہا ہے تو ہاتھ چالے سے ایک ڈال دیا زیادہ. یہ بات نہیں ہے، وہ حرام ہے. مگر یہاں اللہ کے کلام کو بیچ کر تو کس قدر سنگین جرم ہے یہ. ہوا نا بھائی، گناہوں میں بھی فرق ہے. کسی کی ایک چیز آپ نے زیادہ لے لی، ہاتھ چالی کسی جھوٹ بول دیا، کسی کو واپس نہیں دیا، لیکن کلام پاک کے بدلے میں، جی یہ بڑا سنگین. تو ان کی سزا بھی دیکھیے کیسے ہے سنگین. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال جو دے رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، نہیں، نار. تو دیکھیں نا جس قدر سنگین جرم ہے ان کا، اسی طریقے سے اللہ نے تجویدی کی تو حقیقت میں نار کھا رہے ہیں. اور یہ نار کل قیامت میں ظاہر ہوگی کہ کیسا ہے جرم. اب سنیے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے بات نہیں کرتے، وہ تو نبیوں سے بات کرتے ہیں. موسیٰ کے ساتھ خاص گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہاں مطلب کیا بات نہیں کرتے. یعنی ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بات کی نا بنی اسرائیل کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گفتگو کی ہمارے تعلق سے، تو بات ہوئی کہ نہیں؟ جیسے کہ ہم سے بات کی. تو بات کرنے کا وقت تو کب تھا؟ دنیا میں. اب قیامت میں وہ چیخیں گے چلائیں گے، یہ مراد ہے. لیکن ایک اور چیز وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے. بھائی رسول کیوں آئے تھے؟ تزکیہ، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب. تو تزکیہ کو سمجھنا ہے.
تزکیہ کے بارے میں ہم سمجھا چکے ہیں. زکوٰۃ کو بھی تزکیہ کہتے ہیں نا, زکی, تو مال آپ کا پاک ہوتا ہے. حالانکہ مال ناپاک نہیں ہے, وہ زکوٰۃ بھی آپ دیں گے وہ بھی ناپاک نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک حصہ نکالا تو مال آپ کا پاک ہو گیا. تزکیہ رسول جو ہیں شرک کی آلودگی سے ہمیں پاک کرنے. اب یہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ ولا یزکیہم, جی, تو ایک آیت ہے کلام پاک کی, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. نزع کسے کہتے ہیں؟ نزع تو روح نکالی جاتی ہے نا, اسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزعنا من غل. تو روح اس قدر مشکل ہے کہ اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ تو پھڑپھڑاتی ہے, بھاگتی ہے, کیونکہ روح ہمارے پورے جسم میں ہے نا. وہ کوئی روح جیسے رکھا ہوا ہے یہاں پر, جو نکال لیا, دوسری چیزیں نکالتے ہیں, ٹونسل نکالتے ہیں, کاٹ دیے, دانت اکھاڑ دیے. روح تو ناخن سے لے کے اوپر تک ہے نا, اس لیے اس کے لیے لفظ کون سا ہے؟ نزع. تو اللہ تعالیٰ نکالیں گے. کون سے آئے تھے جی؟ وہاں, جی جی ہاں, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ, جی, وَلَا يُزَكِّيهِمْ پر بات چل رہی ہے. وَنَزَعْنَا, جانتے ہیں کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا, غل کسے کہیں گے؟ کینہ, حسد, بغض. تو جنت میں داخلے کے لیے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صفائی کر دے. ابھی وقتی طور پر, جبکہ رسول آئے کہ ہم دنیا میں اس غل کا صفائی کر دیں, کسی سے عناد بغض نہ رکھیں. مومنین کا تزکیہ کریں گے قیامت کے دن. یہ اہم بات ہے, سنیں اسے. یہ اور بات ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہوئے, توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے. مومنین یہ رہے, مشرکین ان کا تزکیہ نہیں ہوگا. مومنین تزکیہ ہوگا. وہ کیا ہوگا تزکیہ؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ, ہے نا, بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ, جنگیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ سب بھلا دے گا اللہ تعالیٰ. اس آیت پر حضرت علی کتنے خوش ہوئے. میں فکر تھی نا, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے سامنے عائشہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے سامنے امیر معاویہ ہوں, نہیں چاہتے تھے. کس قدر خوش ہوئے, فوراً بول پڑے سب سے پہلے میں اس کا مصداق. تو یہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر جب مومنین کے ساتھ یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو غل ہے مومنین کا آپس میں, اور سب جنت کے حقدار ہیں, تو وہ اس غل کے ساتھ, یعنی غل یعنی حسد کی نہ داخل نہیں ہوں گے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جب اس قدر بڑی اس غل میں قباحت ہے, تو دنیا میں کسی سے غل نہیں رکھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے, شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن بہت اہم ہے کہ سعد بن ابی وقاص کون نہیں جانتا, عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تھی, اور فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے ابھی, اگر اہل جنت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو. اب یہ تو وحی کا سلسلہ ہے نا, جبریل امین نے کہا ہوگا نا کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ درس ہو. تو یہ آ گئے, کون؟ سعد بن ابی وقاص. دیکھ لیا یعنی جنتی, کوئی معمولی بات نہیں ہے, جنتی. دوسری مجلس میں, کہ روزانہ مجلس ہوتے تھے نا, پھر فرمایا کہ اگر کسی کو صاحب جنت دیکھنا ہو تو ابھی آ رہا ہے. پھر وہی آئے. پھر تیسرے روز یہی قصہ ہوا, بولے صاحب جنت کو دیکھنا ہو تو ابھی آ رہا ہے, تو وہی آئے. اب عبداللہ ابن عمرو بن عاص جانتے ہیں, بہت مشہور ہے یہ, جی. عمرو کے آگے واو لکھیں, نہیں تو پھر عمر ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمرو, یہ عمر کے آگے واو لکھے تو عمر ہو جاتا ہے. انہوں نے دیکھا یار کیا ہے, تو پیچھے گئے. اب دیکھو یہ تو جائز ہے, انہوں نے جو حرکت, جو اب ہم حرکت کہتے ہیں, وہ جو حرکت کی وہ جائز ہے. تو پیچھے گئے, بولے میں ماں باپ سے تھوڑا ناراض ہوں, میں آپ کے یہاں رہوں گا. تو اس کو عذری کہیں گے نا, انہیں کیا تدبیر کی. تو بولے اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. اس وقت لوگوں کے دل بڑے تھے تو رکھا. اب یہ رات کو بہت چوکنا سوتے تھے, دیکھتے تھے کہ کرتے کیا ہیں, مقصد کیا تھا, میں بھی ایسا عمل کروں
ٹھیک ہے یہ بھی دل میں آیا ہو کہ میں بھی جاؤں تو رسول اللہ کہیں کہ آ رہا ہے صاحب جنت، مطلب ہے کہ میں جنت والا بنوں. دیکھا تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، تہجد بھی نہیں پڑی. اللہ اللہ، پریشان تھے. اٹھے، اذان ہوئی، وضو کیا. اچھا وضو بھی کیا، مسجد میں پہنچ گئے، خاموش رہے. دوسرے دن بھی چوکن نہ رہے، چلو دن میں کچھ کرتے ہوں گے، کچھ نہیں. تیسرے دن بھی چوکن نہ رہے، کچھ نہیں. پھر بول دیے کہ وہ بتاؤ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روز یہ بات کی، بتاؤ میرے ماں باپ سے ناراضگی وغیرہ کچھ نہیں ہے، میں دیکھنے کے لیے آیا مگر کچھ بھی نہیں پایا، بتاؤ کیا عمل ہے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بولے میرے دل میں سونے سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی غل نہیں. ہوتا ہے نا، ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، کوئی گفتار میں غلطی کرتا ہے، کوئی تو اس میں تلخی پیدا ہوتی ہے، دل میں کچھ نہیں، صاف. تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ لوگ بیان کرتے ہیں بغیر آیت کریمہ کے، بغیر فضائل کی. تو آج ہم نے بتلایا تزکیہ. تو اب پیغام رہ گیا. پیغام کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس تزکیے کو پسند کرتے ہیں، جنت میں تمہیں تزکیہ کر کے جنت میں بھیجیں گے، تو اے دنیا والوں ابھی سے تزکیہ اختیار کرو. یہ ہے پیغام. جی چلیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب. مطلب ہے کہ مجرمین انہیں چاہے کہ یہیں تذکرہ کریں، تزکیہ کریں، آخرت میں ان کا کوئی تزکیہ نہیں، کوئی سہولت نہیں. مومنین وہ تو پل صراط پر بھی دعا کریں گے، آپ جان چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رحمت کی صفت ہوگی مسلمانوں کے ساتھ. لیکن توبہ تو یہیں، مطلب شرک کر رہے ہیں یہیں پر توبہ کریں. جی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو لیا ہدایت کے عوض. لیا کہ نہیں لیا؟ چھپائے احکام کو، تھوڑا سا مول خریدا تو کیا یہ ضلالت ہے. اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. اب دیکھیے، دلالہ ہدایت کے بدلے عوض اور عذاب مغفرت کے عوض. تو 2 چیزیں ہوئی نا. بھائی ہدایت ملے گی تو انسان صحیح راہ پر پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ خطاؤں کو معاف کرے گا. مگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں، ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کیا چنگاری نہیں ہے، اس لیے مغفرت کے بدلے عذاب خریدا. دیکھو ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، مومن کا تزکیہ ہوگا. کیوں؟ تو ایمان ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ آپ اس کی کچھ بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا کی پہاڑ جیسی مشکلات بھی یہ عقیدہ آسان کر دیتی ہیں کہ میں مومن ہوں. کوئی معمولی بات نہیں ایمان دل میں رکھنا. کچھ بھی ہو آپ اللہ کے ساتھ یقین رکھیے، اللہ معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے، وہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہے نا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور پھر حدیث قدسی بھی ہے، انہیں ترغیب دینے کے لیے. مطلب میرا مقصد یہ نہیں کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ایمان کی اہمیت، چونکہ یہ وہ پس منظر ہے. یہ کس وقت یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین آسمان بھر کر بھی گناہ لے کر آئے، شرک نہ ہو، شرک کی آلودگی سے پاک ہو، تو مجھے کوئی فکر نہیں، معاف کر دیں گے. اور کیا ہے، کئی احادیث ایسی ہیں کیے ہیں گناہ معاف. تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو یہاں یہ پیغام کو خاص کر ملحوظ رکھیے. ذالک ہو گیا نا، ذالک کئی بار آتا ہے، اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے. تو ابھی تلاوت کرتے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. ذالک یہ اوپر سے جو بیان ہوا نا، جی، یاکلون فی بطونہم کیا نار، اور قیامت کے دن دردناک عذاب، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، اور دلالت کو ہدایت کے بدلے عذاب مغفرت کے. یہ تو کیسا اشارہ کیا جاتا ہے ذالک. اچھا یہ ذالک کبھی کبھی کم ہوتا ہے. تو ابھی ذالک اور کم میں فرق کیا؟ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. کبھی کبھی کم ہوتا ہے نا ذالکم، جبکہ کم کا کوئی سیگا نہیں. ذالک یعنی یہ عذاب، اور جب تم مراد ہو تو ذالکم اللہ ربکم. دیکھو فرق ہے استعمال میں، اس سے سمجھیں.
ذالکم تم، تمہارا رب اللہ، تو کم سے مراد تم نے، تم سب کا، وہاں ترجمہ یہی کریں گے ذالکم اللہ، یہ اللہ تمہارا رب، تو یہ جو میم آیا اس سے مراد کیا؟ تم. اچھا ذالکما یہ بھی نہیں ہے گرامر میں، ذالکما یہ اللہ، تم دونوں، تم دو کا وہ جو اس مناسبت سے، تو پھر بھی سنیں ذالک یعنی کیا؟ یہ چیز ہے عذاب، اور ذالکم مخاطبین میں جو ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن اس کا ترجمہ جمع کا نہیں کریں گے. تو جب کم آئے گا تو اللہ آئے گا، تو کیا مراد؟ ذالک اللہ کم. اس لیے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، جسے انہوں نے چھپایا، سچی اور پکی. اب جنہوں نے اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ اللہ. اب شقاق کے معنی کیا؟ سخت اختلاف. جنہوں نے اختلاف کیا، بھائی اختلاف تو معمولی بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ اہم ہے، یہ افضل ہے، اسے اختیار کرنا، یہ نہیں. بعید تو ہمیشہ یہ دور کا اختلاف کہ جو دور گمراہی میں چلے جاتا ہے نا، اس کا واپس آنا ممکن نہیں، بہت مشکل ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے. تو بہرحال آج کا یہ صفحہ، اس میں کئی چیزیں آپ کو ملی، خاص کر گرامر وغیرہ. اب آگے آیت جو ہے بڑی تفصیل سے آ رہی ہے، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، سوال وغیرہ پوچھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا. اچھا، تو ہم نے جو ہے بھی مناسبت سے جو کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ آج کیا ہے 31 دسمبر ہے نا، تو یہ مجھے پیغام دینا ہے. الحمدللہ کہ مجھے یاد بھی آ گیا. تو 31 کیا ہے؟ یہ 31 بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت جوان بچے ہیں، آج ان کی تیاری ہے. ابھی وہاں تو خیر 12 بجے نہیں ہوں گے، لیکن وہ تیاری کرتے ہیں. یعنی نیا سال شروع ہوگا آج رات کے 12 کے بعد نا جی. تو خدا را اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ 31 کیا ہے؟ کرسچنوں کا ہے. اچھا، اب ہوا کیا کہ لوگوں کو کھیلنا ہے، عیاشی کرنا ہے، تو نہ دین دیکھتے نہ مذہب، دوڑتے ہیں. تو ہمارے بچوں کو بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے کہ آخری رات ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو کیا بیدار رہنا چاہیے؟ ایک تو مسلمانوں شب برات جی، وہاں پر بھی بیدار رہتے ہیں کہ بھائی آج رات تو سب برکات نازل ہوئے ہیں، وہاں بیدار رہتے ہیں. تو یہ کون سی پھر 31 تو ہماری نہیں ہے نا. اچھا، ان کی یہاں بھی نہیں ہے، ان کی یہاں بھی انہوں نے ایجاد کی ہے. تو آج کے درس میں یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ آج یہ تاریخ ہے. اپنے بچوں کو جو یہاں ہیں یا وہاں پر ہیں انہیں پیغام دیں کہ اسلام میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نہ بھیجیں، ورنہ پھر وہی ہمارا دین کیا کہتا ہے تو سمجھائیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام. ہاں، چونکہ وہ بڑی آئے تھے اس لیے چھوڑ دی. مجھے پوچھنا ہے کہ اکثر ہمارے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ دینی مسئلہ ہے؟ یعنی دین یہ تو کلچر ہے نا، کلچر ہے. اگر کوئی مخصوص تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس میں ہم کس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے کہ دین میں ہمارے منع ہے کہ کلچر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ہم کسی کی اس طرح سے ہم جو ہماری جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں کلچر کے اندر، ثقافت کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں دین کا کیا رول ہوتا ہے، اس کو ذرا بات. دیکھیے، کلچر ہے نا، اب اردو میں کیا کہیں گے؟ معاشرہ ہے نا جی. اور بدعت اور شرک میں بہت فرق ہے. بھائی کلچر یہ ہے کہ آج سنڈے ہے، بچوں کی اسکول کی چھٹی ہے، تو پکنک جاؤ، یہ کلچر ہوا نا. اس میں کوئی ہم نے دن اس لیے نہیں اختیار کیا کہ وہ یہ کیا مسیحیوں کا ہے، نہیں. ہاں، یہ اسے کہیں گے کلچر. یہ اسکول کی چھٹی ہے.
تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو 31 ہے نا ان کا خاص یہ ابھی دسمبر کا مہینہ ہے اور وہ مناتے ہیں تو اس کی حیثیت ہے اس سے اجتناب رکھنا چاہیے. پھر آپ اور کوئی دن کیوں نہیں جاتے سوال یہ آتا ہے نا. اور اس میں جو فنکشن کرتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا ہے سال میں. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. میرے شہروں میں تو ہوٹلوں میں جگہ ہی نہیں ملتی اور عیاشی تو پوچھو مت. فری بڑے بڑے جو پانی کے جہاز ہیں اس میں تو دیکھتے ہیں نا پھر اخبار کی سرخیاں ہوتی ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو بچوں کو بچائیں. کلچر ہے تو آپ اپنی چھٹیاں ہیں عیدین کی چھٹیاں ہیں اور اسکول کی چھٹیاں. ہمارے یہاں تو بہت چھٹیاں آتی ہیں گرمی سالانہ. پھر درمیان میں ہمارے یہاں تو وہ شمگا بولتے ہیں مطلب شادی بیاہ کے لیے بھی بیچ میں چھٹیاں ملتی ہیں 2-3 دفعے. اس میں آپ یہ پکنک کریں. جی سمجھائیں بچوں کو. اور کچھ 14 فروری بھی آتا ہے. ہاں 14 فروری کچھ اور نام ہے وہ کیا ہے ہاں ویلنٹائن ایسا ہی کچھ کہتے ہیں وہ بھی ہے. پھر اس تو یہ دن جو ہے نا جو ان کے مخصوص کردہ دن ہے اس سے بچے رہیں. اور باقی اسلام میں تفریح کرنا وہ تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیرو چلو پھرو گھومو تو لکھا ہوا ہے اسے اختیار کریں. شرک سے بچائیں. تو بچوں کا ابھی سے ذہن بنائیں ایسا. جی چلیے گرام سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.